ویلکم بیک. زیم قادری صاحب, مسئلہ سارا جو ہے وہ اختیارات کا ہے, اور ایک طرف بیوروکریسی ہے جس کو چیف منسٹر صاحب ہیڈ کرتے ہیں پرومس کے اندر, دوسری طرف الیکٹڈ لوگ ہیں, ناظمین ہیں, یا آپ کی اسمبلی کے اندر لوگ ہیں. کس طرح سے پاور شیئرنگ کی جائے گی تاکہ عام آدمی جو ہے اس کو بینیفٹ مل سکے, چاہے وہ ہیلتھ کے مسائل ہیں یا ایجوکیشن کے مسائل ہیں یا لوگوں کے نالیوں کے مسائل ہیں, گلی جو ہیں محلے میں جو مسائل ہیں, وہ تو لوگ جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے مسائل جو ہیں وہ ڈور سٹیپ پہ ہوں, حل ہوں, نہ کہ وہ لاہور بھاگتے پھریں دور دور شہروں سے. جی بالکل درست وحید بھائی. میں تھوڑی سی ذرا گفتگو احمد بھائی کے ساتھ تھوڑی سی عرض کروں گا کہ عرض یہ ہے کہ ایک تو ڈیموکریٹک نارمز جو ہیں وہ اب میرے خیال میں اس بار ماشاء اللہ کے تسلط کے بعد میرا خیال ہے کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز نے کافی کچھ سیکھا ہے, اور اگر معذرت کے ساتھ انہوں نے سیکھنے کے بعد بھی اس پہ عمل نہیں کرنا اور تمام تر پاورز جو ہیں وہ اپنے پہ مرکوز کر کے رکھنی ہے, تو پھر یہ نظام بھی جو اتنی بڑی لمبی ایک ڈکٹیٹرشپ کے بعد آیا ہے, یہ بھی معذرت کے ساتھ فیل ہو جائے گا. عرض یہ ہے کہ آج اگر ہم نے پاورز کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا, ڈیموکریٹک نارمز کو فالو نہیں کیا, تو قوم ہمیں معاف بھی نہیں کرے گی اور پھر زندگی میں کبھی ہمارے پہ ٹرسٹ بھی نہیں کرے گی. لیکن میری صرف یہ عرض ہے ایک بات کا جواب دیں, معذرت کے ساتھ ایک بات کا جواب دیں کہ کہا یہ جاتا ہے شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کہ وہ اپنی کابینہ کے لوگوں کو بھی کنسلٹ نہیں کرتے بہت زیادہ معاملات کے اندر, وہ ڈائریکٹلی پولیس اور سول ایڈمنسٹریشن کے اوپر ریلائی کرتے ہیں, ٹاسک فورسز بنا دی ہیں بہت زیادہ, کابینہ کے اجلاس بہت کم ہوتے ہیں. تو یہ تاثر جو ہے اس کو دور ہونا چاہیے نا. جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن جہاں تک تعلق ہے کوریلیشن کا, تو میرے خیال میں شہباز شریف صاحب کا مشاورتی عمل جو ہے وہ اس دفعہ جو نئی تبدیلی دیکھی ہم نے, وہ یہ ہے کہ وہ پارٹی کی سطح تک بھی گیا ہوا ہے. میں نے دیکھا ہے باقاعدہ کہ پارٹی کے وہ لوگ جو امپورٹنٹ ہیں, چاہے وہ ایم این ایز ہیں, میں عرض کر رہا ہوں نا, مجھے عرض کرنے دیں, وہ اس میں یہ ہے کہ اب جو ٹاسک فورسز کا آپ نے ذکر کیا نا, ٹاسک فورسز کا بڑا محدود سا ایک اسپیکٹرم ہے جس میں انہوں نے ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کوریلیشن کرنا ہوتا ہے بٹوین دی پرابلم اینڈ دی پلیس ویئر دی پرابلم از سالوڈ. ایک سوال کا جواب دیں, کمشنر لگانے سے مجھے یہ بتائیں کہ کون سی بڑی تبدیلی آ گئی تھی, اس کا جواب دے دیں. کمشنری جو نظام ختم کر دیا گیا تھا اس کو کیوں ہم نے جو تبدیلی دیکھی ہے کمشنر لگانے سے, اس میں یہ ہوا ہے کہ جو ڈویژنل سطح پر چیزیں سینٹرلائز ہوئی ہیں اس کا ایک بڑا ہمیں فوائد مل رہے ہیں. اس کے پروونشل گورنمنٹ کو فوائد مل رہے ہیں, عام آدمی کو نہیں. عرض سن لینا, جب گورنمنٹ کی فیسلٹیشن کی بات کرتے ہیں تو چاروں, اب لاہور جو ہے وہ ایک بڑا ڈویژن ہے, اس میں قصور ہے, شیخو پورہ ہے, ننکانہ ہے اور لاہور ہے. وہاں تمام ڈی سی او صاحب, وہاں پہ تمام ایس ڈی پی او صاحب, ابھی جو مسائل ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے یا جو ہماری ڈیولپمنٹ کے پرابلمز ہیں اس کو سینٹرلائز کر کے ایک جگہ بیٹھ کے ڈسٹریبیوشن ہو جاتی ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں نا آپ کو, میں عرض کر رہا ہوں کہ اس کے بعد جو سب سے امپورٹنٹ کمشنر کا رول ہے وہ یہ ہے کہ پرائورٹائز کیا جاتا ہے فنڈز کو کہ جہاں انہوں نے لگنا ہے. پرابلم یہ رہا کہ ایک ڈپٹی کمشنر یا ڈی سی او ایک, جی وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کیو میں چیف سیکرٹریز جب بلائے جائیں گے تو برا نہ مانیے گا آپ. پھر نہیں, کیوں نہیں, بالکل نہیں برا, میں سمجھ نہیں سکا یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہاں نہیں, وہ کس کانٹیکسٹ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ جب جی ایچ کیو میں چیف سیکرٹریوں کو بلایا جائے گا, ہم نے سینٹرلائز کر کے کمشنروں کے تحت کر دیا اور تمام الیکٹڈ ریپرزینٹیوز کو اس لوپ میں سے نکال دیا ہے. تو میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن چیف سیکرٹریوں کو بلا کے جی ایچ کیو بریفنگ دی جائے گی پھر یہ بھی اتنا برا نہ منائے. ہاں جی, میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں جی کہ میں بہت برا مناؤں گا اس بات کا, کیونکہ میں نہ تو ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ کبھی رہا ہوں اور نہ ہی میں نے کبھی کسی عامر کے ساتھ کلمہ ناحق کہا ہے. جہاں تک بات ہے الیکٹڈ لوگوں کی, ہم نے الیکٹڈ لوگوں کو کمشنرز کے نیچے نہیں کیا, ہم نے ان ڈپٹی کمشنرز کو پرائورٹائز کرنے کے لیے, ایڈمنسٹریشن کے لیے اس کو کنسولیڈیٹ کیا. دانیال صاحب میری بات نہیں سمجھ سکے. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے
کہ اس نظام کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے ہمیں سب لوگوں کو انوالو کرنا پڑے گا. ہم نے جنرل پرویز مشرف کی طرح کوئی NRB نہیں بنائی. آپ سمجھتے ہیں کہ لیڈرشپ کا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا؟ جی بالکل, میں کہتا ہوں جی کہ اتنی بڑی یہ مائنڈ سیٹ چینج نہیں ہوا. یہ مائنڈ سیٹ آج وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے. ہم نے دیکھا کہ جنرل پرویز مشرف نے اسٹروک آف دا پین کے ساتھ جس طرح اس ملک میں اکیلے فیصلے کیے ہیں, ہم وہ اکیلے فیصلے نہیں کرنا چاہتے. 4 لوگوں نے NRB بنا کر پوری دنیا پہ اپنا فیصلہ امپلیمنٹ کر دیا, اور جنرل نقوی صاحب اس کو آدھے رستے میں چھوڑ کے بھاگ گئے, اور وہ آج تک کبھی کسی چیز کو فنیس دے نہیں سکے. دانیال صاحب نہیں بھاگے ہیں, یہ اب بھی اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. دانیال عزیز صاحب شہر گاؤں جا کے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. وہ اب اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے ہیں معذرت کے ساتھ, اس ساکھ کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جو جنرل پرویز مشرف کی وجہ سے ختم ہو گئی, اور وہ اپنا الیکشن ہار گئے 2008 میں. تو میں معذرت کے ساتھ, اگر یہ الیکشن اتنا نظام اتنا افیکٹو ہوتا تو دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوتی, تو یہ تمام ناظمین اپنے اپنے الیکشن نہ ہارتے. میرے بھائی ہیں دانیال عزیز صاحب, میرے بچپن کے دوست ہیں. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ کہیے کہ آپ بھی, انہوں نے آپ کا بھی کہا ہے کہ آپ بھی ہار گئے ہیں نا. میرا تو الیکشن کا ریٹ چل رہا ہے, جب اس کا فیصلہ ہوگا پھر آپ سے بات کریں گے. لیکن میں آپ کو یہ صرف میں آپ کی بات نہیں کر رہا دانیال صاحب, اور میں کہہ رہا ہوں کہ ناظمین میں پورے پنجاب کے ناظمین کی بات کر رہا ہوں. ناظمین کا تو بابا الیکشن ہی نہیں ہوا, یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ کروائے الیکشن. ان کے بھائیوں باپوں نے الیکشن لڑے نا, ان کا تو نہیں نہ ہوا. تو ان کا نہیں ہوا تو ناظمین انہی کے تھے نا. تو آپ کروائیں گے, نظام کو کروائیں الیکشن تو اگر انہوں نے قوم کو اتنا فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. آپ کی طرف آتے ہیں. یہ ایک اشتہار پنجاب گورنمنٹ کا چھپا تھا, 94 ارب روپے کی بدعنوانی اور بے ضابطگی, یہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ لوکل گورنمنٹ کا تحفہ ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ آپ مجھے بتائیں, سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. اشتہار تو چھاپ دیا, کوئی ایک شو کاز نوٹس, کوئی ایکسپلینیشن. اس میں سارے کے سارے DCOs گرفتار ہوتے ہیں جو آج پروونشل سیکٹری بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر وہ تھے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ NRO کے آنے کے بعد اور یہ لینڈ مارک ججمنٹ کے آنے کے بعد, جس میں 8122 کچھ لوگ ہیں, جس میں ہر قسم کا DC, اس میں کوئی ناظم نہیں ہے. نہیں, آپ دیکھیں نا, ناظم صرف نہیں ہے, آپ دیکھیں اس میں جرنیل ہیں, کمشنر ہیں, اس حمام میں سب ننگے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہہ دینا تو وہ تحفہ بھی تو ویسے آپ کے چیف نہیں دیا تھا نا. نہیں, میرا کوئی چیف نہیں تھا. نہیں, یہ تو آج آپ لوگ سارے کہہ رہے ہیں معذرت کے ساتھ. دانیال عزیز صاحب دیکھیں, بات تو مکمل آپ ہونے نہیں دے رہے. میں مقابلہ نہیں کر سکتا, میرا گلا خراب ہے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو آپ مان لیں. میں اور بات کرنا چاہ رہا ہوں, سنیں تو صحیح. سارے کے سارے قافلی کے لوگ کہتے ہیں جی میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جب بینیفٹ آپ لوگوں نے لیا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں جرنیلوں کے نام ہے تو فوج ختم کر دیں, اس میں منسٹروں کے نام ہے تو پاکستان کی حکومت ختم کر دیں. اگر ناظمین اور کسی نے کرپشن کیا اس کا ٹھیک حساب لیں. نظام کیوں ختم کرتے ہیں, یا تو سارے نظام ختم کریں. بالکل میں ان سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیں, ناظمین کی کرپشن تو نظر آ رہی ہے. آج ابھی تک کیس کیوں نہیں بنا؟ اخباروں میں اشتہار آیا, کسی ناظم کے خلاف کوئی اینٹی کرپشن میں کیس نہیں گیا, کوئی جیل نہیں گیا. جو پارٹی کی لائلٹی چینج کرتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جو کاف لیگ کے ساتھ رہتا ہے یا دوسری پارٹی کے ساتھ ہے وہ کرپٹ ہے. آج بھی یہ پرانی روایت ابھی چل رہی ہے. یعنی جو پیپلز پارٹی میں چلا جائے تو وہ ٹھیک ہے؟ نہیں, پیپل پارٹی میں کوئی ناظم نہیں ابھی تک آیا. پیپل پارٹی میں کوئی نہیں آیا. کچھ لوگ نون لیگ میں گئے ہیں یا کاف لیگ میں. پیپل پارٹی کے تو اس وقت 18 ناظم تھے, ڈسٹرکٹ ناظم, جن کی لائلٹی چینج کروائی گئی. 63 تحصیل ناظم تھے اس وقت جو پیپل پارٹی کے الیکٹ ہوئے تھے, جن کی لائلٹی چینج کروائی گئی. یہ سسٹم کیوں گڑبڑ کیوں ہے؟ جو آپ بلال صاحب نے کہا ہے نا کہ وہ انتقام یا وہ ریئیکشن, وہ اسی لیے پیدا ہوا ہے کہ اس کو سسٹم کو غلط استعمال کیا گیا. اگر صحیح استعمال کیا جاتا جو اس کا جینون مقصد تھا, یعنی اسپرٹ کے تحت اس کو نہیں کیا گیا. جی بلال صاحب فائنل کامنٹ. جی میں تو عرض یہ کروں گا کہ بنیادی طور پہ یہ ایک انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے کہ اس نظام کو ہم نے چلانا کیسے ہے. اب افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ تمام باتیں زعیم قادری صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ وہ کنسلٹیشن ہو رہی ہے, وکلاء کو بلایا جا رہا ہے. عرض یہ ہے کہ 31 دسمبر تو معلوم تھا نا یہ دن آنا ہے جب یہ 6 شیڈیول سے نکل جائے گا, کوئی سرپرائز نہیں تھا.
تو عرض یہ کہ اس کی تیاری پہلے کر لی جاتی اگر تو آج یہ درمیان میں اس وقت ناظمین بھی اٹکے ہوئے صحیح ہے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ آج گئے کل گئے, گورنمنٹ اور سینٹر کو بھی نہیں پتا کیا کرنا ہے, وہ نہیں کر رہے. سینٹر تو دے دیا لیکن ایک بڑا برا میسج آ رہا ہے. ایک چھوٹی عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جولائی میں انسانوں کا یہ لہجہ نہیں تھا, تو یہ جو تحریک چلی ہے اس نے پاکستان کے سیاسی رونٹے کھڑے کر بالکل صحیح ہے, اور ان جواباً انہوں نے اپنا رویہ بدلا ہے. صحیح ہے. دانیال عزیز صاحب, ندیم افضل چند صاحب, احمد بلال صاحب, زعیم قاضی صاحب, چار مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. وحید حسین کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.